بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہمارا فیتھ، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اچھا ہو اور اس کے ساتھ ہم اچھے اعمال انجام دیں، اچھے کام کریں، نیکیاں کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو وہ سکسیس، وہ کامیابی عطا کرے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اسی سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ آج اس سلسلے کی 10ویں مجلس ہے جس میں عقیدہ اور عمل، ایمان اور نیک اعمال کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ پروردگار عالم، میں نے عرض کیا تھا اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ جتنا وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اتنی محبت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جتنا کرم اس کا اپنے بندوں پر اتنا کوئی اور کرم نہیں کر سکتا۔ مثال یہ دی گئی دنیا میں سب سے بڑی مثال ماں کی محبت کی۔ معصوم نے کہا کہ جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے 70 گنا 70 ٹائمز زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر آپ کوئی ایک چیز بناتے ہیں تو اگر کوئی اس کو ڈسٹروائے کر دے، اس کو کوئی توڑ دے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے کوئی ایک پینٹنگ بنائی ہو، بہت اچھی پینٹنگ ہو، اسے کوئی لے جا کے آگ میں ڈال دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو برا لگے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو خلق کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سب سے بہترین کریشن ہے وہ انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا ہے۔ سب سے بہترین جو تخلیق ہے اللہ کی وہ انسان ہے۔ تو جس معبود نے اس انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا اس کو اچھا لگے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جلے؟ کیا اس کو پسند ہوگا کہ اس کے بندے پر فرشتے عذاب کریں؟ کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کے اوپر قبر میں عذاب ہو، سانپ اور بچھو اس کے بدن کو نوچیں اور کھائیں؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن اس کا عدل یہ ہے، عدالت کا تقاضا یہ، چونکہ وہ عادل ہے، لہٰذا اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو مجھے اس ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ اس خطا کو معاف کر سکتا ہے جو میرے اور خالق کے درمیان ہو، لیکن اگر میں نے کسی اور پر ظلم کیا ہے، جب تک صاحب معاملہ مجھے معاف نہ کرے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ منزل ہے کہ پہلی بات یہ کہ اللہ پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا فیتھ، ہماری بلیف جو ہے بالکل مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر وہ جیسا ہمیں بنانا چاہتا ہے ہم ویسے بنیں۔ کیا بنانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ صاحب ایمان ہیں، ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جنات، باغات رکھے ہیں، گارڈنز رکھے ہیں جنت میں، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ وہ سکسیس ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ
کیا چاہتا ہے کہ انسان جنت میں جائے، لیکن راستہ اس نے بتایا ہے، اب اس راستے پر چل کے جانا ہمارا کام۔ اس نے بتایا یہ صراط مستقیم ہے۔ کون سی صراط مستقیم ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، کن لوگوں کے راستے پر؟ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن کے اوپر تیرا عذاب ہوتا ہے۔ اور جو گمراہ ہو گئے ہیں، ہمیں گمراہوں کے راستے سے دور رکھنا، ہمیں ان کے راستے پر رکھنا جو تیری نعمتیں جن کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو صراط مستقیم پر چلنا یہ ہمارا کام ہے، نیک عمل انجام دینا ایمان کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اب ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ دی اللہ پر احسان کر دیا۔ ارے بھائی، آپ کی نماز سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نماز پڑھو نہ پڑھو، پڑھو گے تب بھی وہ خدا ہے، نہیں پڑھو گے تب بھی وہ خدا ہے۔ آپ اسے مانو گے تب بھی وہ اللہ ہے، نہیں مانو گے تب بھی اللہ ہے، معبود ہے۔ لیکن یہ جو اس نے ہمیں نیکیوں کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس ادا کرو، جہاد کرو، ماں باپ کا احترام کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، مومنین آپس میں دوستی رکھو، مومن مومن کو بھائی سمجھو، اگر آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے تو دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو، قرآن کا حکم ہے۔ بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور جب دو بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو اصلاح کرو، معاملے کو نپٹا دو، یہ بھی بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں لیڈیز کے لیے پردہ کرنا ہے، یہ پردہ کرنا جو ہے یہ ان کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ پردہ عورت کے مقام کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پردہ عورت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کی جو آیت نازل ہوئی جس میں پردے کا حکم دیا، پہلی آیت، وہاں پر کیا تھا کہ لوگ راستے میں کھڑے ہو کے عورتوں کو چھیڑتے تھے، وہ جب عورتیں گھر پہ جا کے شکایت کرتی تھی، پھر لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ تم نے عورتوں کو کیوں چھوڑا؟ تھا ہم نے تو سمجھا کہ کوئی کنیزیں جا رہی ہیں۔ کنیز جو جس طریقے سے جینٹس میں سلیو ہوتے ہیں غلام، تو عورتوں میں کنیز، تو چونکہ کنیزیں وہ بازار سے خریدی جاتی تھیں، ان کی کوئی عزت نہیں، کہا ہم نے کوئی سوچا کہ کوئی کنیز جا رہی ہے اس لیے چھیڑ دیا۔ تو اللہ نے پردے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ بازار میں بکنے والی کنیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ شریف گھرانوں کی عورتیں ہیں۔ تو پردہ کائے کے لیے آیا؟ عورت کے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے، مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ تم ہماری طرف گندی نظر سے مت دیکھنا، ہم شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، خبردار۔ اور اب تمہارے پاس بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کنیز سمجھا تھا، کیونکہ ہم پردے کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ جو پردے کے ساتھ نکلتی ہیں وہ کنیزیں نہیں ہوتی، وہ شہزادیاں ہوا کرتی ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تو کہیں سے کوئی بات آ جائے، ہم ویسٹرن کلچر سے مرعوب ہو جائیں، کسی نے مذاق بنا دیا، اس نے مذاق بنایا، ارے تم اس کے مذاق سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، رسول اللہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اہل بیت تمہاری تعریف کر رہے ہیں، دنیا سے تمہیں کیا لینا ہے؟ تم جہاں جاؤ اسلام کی امبیسڈر بن کے جاؤ، تمہارے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے یہ دنیا بھر میں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ ایسا کام کریں جس کام سے جو دشمن ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ آپ کو روکے گا؟ بہت توجہ چاہتا ہے جناب محترم۔ اگر کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو نہیں چاہتا کہ آپ اوپر جائیں، آپ کا مقام بلند ہو، آپ ترقی کریں، آپ بزنس میں آگے بڑھیں، کوئی آپ کام کر رہے ہیں، وہ کون سے کام کو روکے گا؟ وہ اسی کام کو روکے گا نا جس کی ذریعے سے اس کو معلوم ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا اس کا بزنس بڑھ جائے گا، لہذا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت آگے نکل جائے، اسے پیچھے کھینچو، یہ جو اچھا کام کر رہا ہے روکو اسے۔ وہ آپ کی ڈیل کینسل کروانے کے لیے کوشش کرے گا، آپ کے ہر کام کرے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر پردہ بری چیز ہے، اگر حقارت کی چیز ہے، اگر کمتری کی چیز ہے، تو جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے
کہ مسلمان جو ہے پستی کی زندگی جی رہے ہیں. لیکن دنیا میں اگر جس ملک میں سنیے کہ یا حجاب پر پردہ یا حجاب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے یا حجاب بین کر دیا گیا ہے, آپ چادر نہیں پہن سکتی, آپ چہرے کو ڈھک نہیں سکتی, اگر یہ پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان عورت, جب کوئی مومنہ عورت چادر کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو وہ ایک عورت نہیں جا رہی ہوتی ہے, بلکہ وہ اسلام کے پیغام کو قدم قدم پہ عام کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے. وہ جہاں بھی جا رہی ہے, پردے سے کیا ہوا؟ مسلمان ہے, مسلمان ہے, مسلمان ہے. اگر کسی شہر کے اندر اس کی پاپولیشن جو ہے مان لیجئے کہ 1 ملین ہے اور وہاں پر مسلمان صرف کتنے ہیں؟ 1000 ہیں. اب 1000 مسلمانوں میں لیڈیز کتنی ہوں گی؟ ایک عام حساب سے 500. لیکن اب وہ جو وہاں بھیڑ دیکھی کہ کسی شاپنگ مال میں یا کہیں بازار میں یا کسی جگہ پر وہاں پر 1000 عورتیں ہیں, اب وہ جو 1000 ہیں ان پر نظر کسی کی نہیں جائے گی, وہ جو ایک حجاب میں ہے اس پر سب کی نظر جائے گی. لہذا یہ حجاب جو ہے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے, اس لیے دشمن کو یہ پسند نہیں ہے کہ عورت حجاب سے رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری عورتیں برہنہ گھومتی ہیں اور لوگوں کی گندی نگاہیں ان پر اٹھتی ہیں, تو تمہاری عورتیں شرافت کے ساتھ باہر کیوں جائیں؟ تم بھی اپنی عورتوں سے کہو حجاب کو اتار دیں. یہ جو چیزیں نا ہمارے فائدے کے لیے ہیں, ہماری عزت کے لیے, ہمارے مقام کو بڑھانے کے لیے, ہمارے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ جہاں پر پابندی نہیں ہوتی وہاں کی عورتیں یا وہاں کے مرد پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. کتنی کنٹریز ہیں جہاں پردے کے لیے لوگ فائٹ کرتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں, مقدمے لڑتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم مسلم ہیں. ہماری جو خواتین ہیں وہ حجاب کریں گی, وہ چادر کے ساتھ باہر نکلیں گی, وہ اسکارف پہنیں گی, ان کو روکا جاتا ہے. تو بہرحال یہ صرف میرا پردہ موضوع نہیں, بعد میں جو بیچ میں بات آ گئی کہ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس کا فائدہ ہم کو ہوتا ہے. نماز, اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, اللہ کو فائدہ ہے. نماز پڑھی تم نے, کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. اللہ نے تم کو ایک ایسا ہتھیار دیا ہے کہ اگر کہیں باہر نکلے تھے کچھ تھوڑا بہت, وہ جو باہر کی کثافت ہے, بھئی اگر آپ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اپنے آفس میں جاتے ہیں, اپنی دکان پہ جاتے ہیں, کسی جگہ جاتے ہیں, واپس گھر پہ جب آنے کے بعد میں چہرہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, کھائے کے لیے جو باہر جو ڈسٹ پڑی تھی وہ ادھر جائے. اللہ نے کہا تم دنیا کے اس جھمیلے میں ہو, لہٰذا کہیں سے اگر کوئی چیز آئے تو نماز پڑھ دینا, کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. شرط یہ ہے کہ نماز عبادت کی نیت سے ہو, عادت کی طریقے سے نہ ہو. نہیں پڑھتے ہیں نماز, باقی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے سب کچھ وہی, مگر نماز پڑھتے ہیں. نماز کا اثر بھی ہمارے اندر دکھنا چاہیے. نماز کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کو کیوں رکھا ہے مسلمانوں کے اوپر؟ تاکہ ان کے اندر تکبر پیدا نہ ہو, گھمنڈ نہ ہو. اللہ کے سامنے سر جھکایا, پروردگار میں تو بہت کمتر, ادنا, ذلیل تیرا بندہ, تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں, تیرے سامنے سر رکھے ہوئے. اللہ نے کہا تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیا, تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل سمجھا. اب یاد رکھ, دنیا کی کوئی طاقت تجھے ذلیل نہیں کر سکتی. تیرا سر میرے سامنے جھکے گا, میں اسے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے سر جھکا لے, کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی. معرفت روزہ واجب کیا, کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ متقی وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ روزے کے ذریعے سے پاک کر کے, تزکیہ کر کے متقی بنانا چاہتا ہے. زکوٰۃ دو تاکہ مال پاک ہو جائے.
یہ پوری جتنی نیکیاں، ہر نیکی کے پیچھے صلہ رحمی. کوئی میرا رشتہ دار، کوئی میرا عزیز، کوئی میرا خاندان کا آدمی، میں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، اچھا برتاؤ کیا. نہیں اس نے میرے لیے اچھا کیا اس لیے میں اسے اچھا نہیں، وہ اچھا کرے یا نہ کرے میں اچھا ہی کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے حکم دیا گیا صلہ رحمی کا. اور صلہ رحمی کی خوبی یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. لمبے لمبے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمر بڑھانے کے لیے. صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ. اگر صلہ رحمی کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، معصوم کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے. تو ادھر جو ساری منزلیں. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. نماز کی بات ہو رہی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام صادق علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان، جب کوئی بندہ مومن انتقال کرتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے اور اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو وہ تنہا نہیں جاتا ہے. جتنے عزیز اقارب جن کے لیے جھوٹ بولتا تھا، بزنس میں ملاوٹ کرتا تھا، چیزوں میں دوسرے کا مال غصب کر لیتا تھا، دوسرے پر ظلم کرتا تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. مرنے کے بعد بھئی گئے، قبر میں اتار دیا، معاملہ ختم. نیک اولاد ہے، نیک اعزاء ہیں، چاہنے والے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ دی، عیسیٰ علیہ السلام کر لیا، اب یہ گیا نا اکیلا. لیکن جو مومن ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ مومن قبر میں گیا تنہا نہیں جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں جب مومن جاتا ہے اس کی رائٹ ہینڈ پہ، دائیں طرف اس کے کون ہوتا ہے؟ نماز، اور بائیں طرف ہوتی ہے زکوٰۃ. یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو شکلیں عطا کر دیتا ہے. اور جو نیک اعمال ہیں وہ اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں سایہ کیے ہوئے، اور صبر جو ہے وہ ایک طرف قبر میں کھڑا ہوتا ہے. اب آئے نکیرین، سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں نا، نکیرین آئے. اور جب نکیرین آتے ہیں تو صبر کہتا ہے نماز اور روزے سے، نماز اور زکوٰۃ سے. اور جو نیکیاں سر کو ان سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کے اوپر مشکل وقت ہے اور یہ تمہارا رفیق ہے، تمہارا دوست ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی مدد کرو، اور اگر تم مدد نہیں کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو یہ نماز ہمارے کام آنے والی ہے، اللہ کے کام نہیں، ہمارے کام آنے والی ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے. دنیا میں بھی بہت ساری مشکلات جو ہیں نماز کے ذریعے سے حل ہو جاتی ہیں. آقا بہجت کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا کہ میری روزی میں بڑی سختی ہے، روزی کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن بہت تنگی ہے روزی میں، کوئی عمل بتائیے. انہوں نے کہا نماز کو اول وقت پڑھا. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو اول وقت پڑھنا. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، کچھ عمل بتائیے. کہا نماز کو اول وقت پڑھا کرو. تیسرا شخص آیا، اس نے کچھ اور تکلیف بتائی. آقا نے کہا بھائی کوئی عمل بتائیے. کہا عمل کیا؟ نماز کو اول وقت پڑھو. بھائی اس سے بڑا عمل کون ہوگا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی خیر العمل، عمل خیر جو ہے یہ سب سے اچھا عمل ہے نماز. کہا اسے اول وقت پڑھو. اور ایک روایت اور سن لیجیے، بات یہاں تک آ گئی ہے تو، کہ امام صادق علیہ السلام ایک ہوتا ہے نماز کو اول وقت پڑھنا، دوسرا ہے نماز کو فضیلت کے وقت پڑھنا، اور ایک ہے نماز پڑھتے تو ہیں لیکن گھما پھیلا کے آخر میں بچہ چلو سر کا بوجھ اتار دو. تو جب مومن کو موقع ملے تو نماز کو چاہیے کہ اول وقت میں پڑھے، فضیلت کے وقت میں پڑھے. بیٹھے ہوئے ہیں، میچ چل رہا ہے، میچ دیکھ رہے ہیں، پڑھ لیں گے نماز. ابھی فٹ بال میچ بہت اچھا چل رہا ہے، ابھی نہیں نماز، ابھی تو قضا بہت ٹائم ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کہیں جاتے ہیں، کسی شہر میں گئے ہیں، کسی اچھے کام پہ زیارت کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے گئے، وہاں پوچھیں گے اس سے ریسیپشن پہ نماز کا وقت
قضا کا کیا ہے؟ وہ بولے گا نماز اتنے بجے، نہیں قضا کا ٹائم بتائیے. اللہ اکبر، قضا کا وقت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت پہلے ہی صحیح ہے کہ قضا کر کے پڑھیں گے یا آخری وقت میں بالکل جب وہ بس اللہ اوپر جلدی والی کر کے. ٹھیک ہے، انسان کبھی کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے، نماز نہیں وقت پہ پڑھ سکا، یعنی اول وقت نہیں پڑھ سکا، فضیلت وقت میں نہیں، جب بھی قضا سے پہلے پہلے کبھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک معمول بنا لے کہ نہیں اطمینان سے اور سب کام کر لو، نماز کہیں جا تھوڑی رہی ہے. یعنی ہم کاموں کے لیے نماز کو چھوڑ دیں گے لیکن نماز کے لیے کام نہیں چھوڑیں گے، یہ غلط ہے، یہ جو ہے ظلم ہے نماز کے ساتھ. اسی لیے امام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کو اول وقت پڑھتا ہے، اور آپ یقین مانیے اگر آپ نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں، فضیلت کے وقت میں پڑھتے ہیں، اور آپ نے دکان بند کر دی ہے، نماز کے لیے دکان بند کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سوچتے ہیں اگر نماز ہم نے ابھی دکان بند کر دی تو نقصان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں 2 مہینے آپ کر کے دیکھ لیجئے، اگر زیادہ روزی میں برکت نہ ہو تو پھر مجھ سے کہیے گا کہ آپ نے کیا کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں وہ ہمیں بھول جائے؟ ممکن ہے؟ ہم دنیا میں کسی کو یاد کرتے ہیں، وہ جواب میں ہم کو یاد کرتا ہے، ہم اللہ کو یاد کریں اللہ ہم کو بھول جائے گا. تو امام نے کیا فرمایا کہ نماز اول وقت پڑھتا ہے انسان اور نماز کی محافظت کرتا ہے، اس کے حدود کی، یعنی اچھی طریقے سے پڑھتا ہے. وہ کوے کی جیسے ٹھونگیں ہوتی وہ ٹھینگیں وہ والی نہیں، انہیں چونچ ماری جلدی جلدی چل دیا. اطمینان بنے نماز. اطمینان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ، جتنی سکون کے ساتھ نماز آپ پڑھیے. تو اب جب وہ نماز پڑھتا ہے انسان، فرشتہ آتا ہے نماز کو لینے کے لیے. وہ سفید وائٹ کلر کے اندر جو ہے، سفید رنگ کے اندر، اور ایک بڑی خوبصورت طریقے سے اس نماز کو لے کے جاتا ہے. اب جب وہ نماز کو لے کے بلند ہوتا ہے تو نماز اس نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہے کہ تو نے میرے حدود کی حفاظت کی ہے، تو نے مجھے اول وقت پڑھا ہے، تو نے میرے مقام کو سمجھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جس طریقے سے تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے. اور اس کے بعد اچھا کوئی جو ہے وہی بتایا کہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، باتیں کریں، پڑھ لیں گے نماز، کیا ہے. پھر بالکل وہی جو سورج ڈوبنے کا ہوا تو اچھا اب پڑھ لیں ورنہ قضا ہو جائے گی، اب مڈ نائٹ ہونے والی، اب پڑھ لیں ورنہ قضا ہو جائے گی. یہ والی کیفیت پھر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ آتا ہے نماز کو لینے کے لیے، وہ بلیک کلر کے اندر، کالے رنگ کے اندر. یہ کالا رنگ جو ہے یہ پسندیدہ لباس نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی مکروہ ہے شریعت میں، صرف ایام عزا میں. امام حسین علیہ السلام کے غم کا صدقہ ہے کہ جو کہا گیا کہ نہیں کالا کپڑا پہنو اور نماز نہیں پہنو، ہر حالت میں پہنو، نماز میں پہنو، ویسے پہنو، امام کا غم مناؤ، باہر کالے کپڑے پہن کے نکلو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حسین کے غم کے دن ہیں. مسجد میں بھی جاؤ کالے کپڑے پہن کے جاؤ، یہاں مکروہ نہیں ہے جب کسی معصوم کے غم کے سلسلے میں. تو اب وہ اس میں کالے رنگ میں، اور اس کے بعد اس انداز سے لے کے جائے گا کہ نماز یہ کہے گی کہ تو نے میرا لحاظ نہیں کیا، تو نے میرے حدود کی حفاظت نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے تو نے مجھے حقیر سمجھا، اللہ تجھے بھی حقیر سمجھا. تو عزیزان محترم، یہ جو ہم اعمال چھوٹے چھوٹے عمل انجام دیتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ ہے. اتفاق سے میں نے وہ باتیں آج شروع کر دی کہ جن کا بالکل میرا ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شاید بھی مقصود تھا. پھر اس کے بعد تو عام مجلسوں میں شاید اتنے لوگ ہوتے بھی نہیں ہیں، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، یا کسی کے نہ اترے میرے خود کے دل میں اتر جائے. اللہ مجھے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا کرے. اب عزیزان مطلب یہ پورے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب اعمال کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ ایمان کے اوپر. ایمان نہیں ہے کچھ نہیں. ہاں اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اچھا کام کیا دنیا میں اس کا جو دے دے گا، مگر آخرت میں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ایمان کی منزل کیا ہے؟ ایمان کی منزل یہ ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا ولا یفتنون. سورہ مبارکہ عنکبوت.
یہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے جو نیک بندے ان پر اتنی مصیبتیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے اور اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وَلَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ میں مومن ہوں اور اس کا امتحان نہ ہو، اس کا ٹیسٹ نہ ہو۔ کبھی مال کے ذریعے سے ٹیسٹ ہوگا، کبھی صحت کے ذریعے سے ٹیسٹ ہوگا، کبھی پریشانی کے ذریعے سے ٹیسٹ ہوگا۔ اچھا وقت تھا تو کہتا تھا الحمدللہ، لیکن اب پریشانی آئی ہے، تو کفر کے کلمات تو تیری زبان پہ نہیں ہے، تو اللہ کی شکایت تو نہیں کر رہا ہے، اپنے ایمان پر قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکاتا تھا، ایسی حکومت آ گئی کہ جو مومنین پر ظلم کر رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو جا کے حکومت کے سامنے سر کو جھکائے کھڑا ہوا ہے؟ یہ امتحان ہوگا، اور یہ امتحان انبیاء کے بھی ہوئے ہیں۔ بھئی معلوم کیسے؟ ایک کلاس کے اندر جو استاد ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو اپنی کلاس کے اندر ہر بچے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کس کی صلاحیت کتنی ہے، کیسی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جو ٹیچر اگر واقعی ٹیچر ہے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں کنیکٹ ہے، اسے ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو میرا ہے، اس کی لیاقت، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی نالج کس مقام کے اوپر ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد نے جب رزلٹ دینے کا ہوا تو اس نے خالی نمبر لکھ دیے کہ اس کی فرسٹ ڈویژن، اس کی سیکنڈ ڈویژن، اس کی تھرڈ ڈویژن۔ نہیں ہوتا نا، امتحان ہوتا ہے تاکہ کل کو کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر وہ کہے گا ناانصافی ہوئی ہے، ٹیچر کیا کہے گا؟ یہ ہے تمہاری ایگزام بک، دیکھ لو دیکھ لو، تم نے غلط لکھا ہے صحیح لکھا ہے، سب کچھ فیئر ہے، اس میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان، نیک اعمال، پھر اس کے بعد امتحان، اور امتحان میں جو کامیاب ہو گئے تو جو مرنے کے بعد جو ہے وہاں پر باقاعدہ ہماری زندگی کی پوری جو ہم کہتے ہیں نامہ اعمال، یہ نامہ اعمال جو ہے اس میں صرف رزلٹ نہیں ہوگا کہ اتنے نمبر ملے تمہیں، تمہارا جنت میں کیا مقام ہوگا، اس کے اندر سارے ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ جو مومن ہوں گے جنت میں جانے والے، نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں، اور جو کافر ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ دیکھو تو عزیزان محترم، یہ منزل میں امتحان ہوئے۔ اللہ نے جس جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب نمرود نے آگ کو جمع کروایا، جب لکڑیاں جمع کروائی تھی، اللہ چاہتا اس کی قدرت میں تھا ایک آندھی آتی، لکڑیاں چلی جاتی۔ آگ جلانے چلے تھے، بارش ہو جاتی۔ اللہ کسی بھی طریقے سے بچا سکتا تھا نا آگ کو جلنے سے، اللہ نے نہیں بچایا۔ آگ لگا بھی دی گئی، اور اتنی بڑی آگ کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا، اتنی لپٹیں تھیں۔ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہتے تھے، ان کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگ کے قریب چلے جائیں، کیونکہ آگ کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ جب آگ لگی ہوتی، ذرا سی ہوا آئے تو لپٹیں ادھر سے ادھر ہوتی، جھلس جاتے، جل جاتے، اتنی بڑی آگ تھی۔ تو شیطان نے پھر ان کی ہدایت کی۔ ہدایت کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ ویسا ہی راستہ دکھایا، مطلب ان کو بتایا کہ کیا کرو، منجنی بناؤ، اس کے اندر رکھے اور پھینک دو۔ پھینک دیا، یہاں تک بھی چل گیا ان کا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب ہی پہنچ گئے، جبریل سے دیکھا نہیں گیا، آگے بڑھے۔ کہ ابراہیم کچھ حاجت ہے، کچھ مدد کروں؟ کہا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جس سے حاجت ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے حاجت ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ پھینکا تھا آگ کے اندر، اور آگ گلزار بن گئی۔ وہ سارے پھول وہاں پر کھلے ہوئے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو اگر ایمان ابراہیم کا ہو تو آگ میں پھینکنا تمہارا کام ہے، اور آگ کو گلزار بنانا ہمارا کام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت وقت ہو گیا، لہذا میں بات کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں،
ایک بات عرض کروں کہ اب میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول جو ہیں ان کا مرتبہ تمام رسولوں سے افضل ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا اور سب نبیوں کے آخر میں ان کو بھیجا، اور ان کے نبی بنانے کو مسلمانوں پہ کہا کہ ہم نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا۔ کہا طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، سب کچھ کہا، رسول، نبی، لیکن اسی رسول سے کہا جا رہا ہے پوری زندگی اس نے خدمت دی، اسلام کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اسلام نبی کی زندگی میں عرب سے نکل کر افریقہ تک آ چکا ہے۔ نجاشی کلمہ پڑھ چکا ہے، پیغمبر کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا، سب جگہ اسلام، لیکن اس کے بعد نبی کی زندگی میں 3 مہینے کا بھی وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول اس میسج کو کنوے کر دیجئے، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے، وان لم تفعل، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کے کام کو انجام نہیں دیا۔ اب آپ بتائیے کتنا محکم، کتنا عظیم وہ اعلان ہوگا۔ اعلان کون سا تھا؟ اعلان کون سا تھا؟ اعلان جو رسول اللہ بار بار کر رہے تھے، لیکن وہ جو اعلان ہو رہا تھا کبھی ذوالشیرہ میں ہو رہا تھا، کبھی گھر میں ہو رہا تھا، کبھی محفل میں ہو رہا تھا، کبھی مسجد میں ہو رہا تھا، لیکن آج کھلے میدان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کے سامنے اعلان کرنا ہے، اور اعلان کیا کیا؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، صلوات محمد وعلی محمد۔ میں جلدی سے گزرتا ہوں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے پیغمبر آپ نے بڑی محنتیں کی، آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، آپ کو بہت ٹارچر کیا گیا، آپ کو بہت پریشان کیا گیا، آپ سے وطن چھڑوایا گیا، آپ کے اصحاب نے بڑی بڑی قربانی دی، چاہنے والوں نے، گھر والوں نے قربانی دی، لیکن اب یہ دین جو اس مقام پر ہے تو چونکہ دین قیامت تک کے لیے ہے، رسالت کا کام پورا ہو گیا، اب اس کی حفاظت کا کام ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ولایت کا ہونا ضروری ہے، امامت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب نبی نے کہہ دیا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، پروردگار تیرے حکم سے میں نے علی کو مولا بنا دیا، اللہ نے کہا بس الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ۔ امامت اس لیے ضروری ہے، امامت اس لیے ضروری ہے، صرف رسالت سے کام چلنے والا نہیں ہے، امامت جب تک نہیں ہے دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے نعمتیں تمام کر دی، نعمتیں کمپلیٹ نہیں ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ کب، کس کے بعد پسند کیا؟ جب ولایت آ گئی، امامت آ گئی۔ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے۔ عزیزو، اس مقام تک آ گئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حفاظت کا سلسلہ تھا مولا علی علیہ السلام یوم حسن اور اس کے یوم حسین علیہ السلام، اب توجہ سنیے گا، شب عاشور ہے، میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں، غور کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں اس کو۔ سوال یہ، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بڑا مرتبہ ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، اصحاب نہیں کیا، بالکل ہم سب کو سر پہ مانتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین خدا کو ضرورت تھی، جب نبی کی شریعت کو مٹایا جا رہا تھا،
اس وقت کون تھا جو سر پہ کفن باندھ کے کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا اے اللہ کے دین گھبرانا نہیں، حسین موجود ہے. میرے نانا نے کہا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میرے نانا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غدیر کے میدان میں کہلوایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی یہ امامت کا سلسلہ یہ حفاظت دین کے لیے ہے، حفاظت شریعت کے لیے، اور اس کا عقیدہ ضروری ہے. اگر ان کا عقیدہ نہیں ہے، اگر عقیدہ ولایت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، تو پھر یہ عقیدہ جو نبوت کا ہے اور اللہ کی توحید کا یہ کوئی کام آنے والا نہیں. سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اصحاب رسول بھی تھے، اصحاب رسول کی اولاد بھی تھی، تابعی بھی موجود تھے، جو خلفاء تھے گزرے تھے اس سے پہلے ان کی اولادیں بھی موجود تھیں. تو جب اللہ کے دین پر وقت پڑا تھا کوئی اور کیوں نہیں آیا بچانے کے لیے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں، بہت چرچا بھی تھا، لوگ بہت جانتے بھی تھے، بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، لیکن میدان میں نہیں آئے. عبداللہ ابن زبیر بعد میں حکومت بھی کر لی، لیکن اور بیعت بھی جن سے مانگی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بھاگ گئے مکے میں، جا کے پناہ لے لی خانہ کعبہ کے اندر. دوسرے لوگ تھے. حسین کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانشین مصطفیٰ. حسین کے لیے اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں تھی جتنا اللہ کا دین پیارا تھا. ابھی شب عاشور ہے، کل عاشور کا دن ہوگا، کچھ لوگ ہیں نئے نئے کپڑے پہنیں گے، خوشیاں منائیں گے، بڑی خوشی کا دن ہے عاشور کا دن، اور جھوٹی روایتیں، اور ہمارے والے بھی کچھ ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ عاشور کا دن تھا، آدم کی توبہ قبول ہوئی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی، نوح کی کشتی جو ہے وہ منزل پہ پہنچی، اور یہ ہوا دعا مانگو، دعا کا دن ہے، اور یہ اعمال کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہو، غم کیوں مناتے ہو؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ ہم نے کہا ہاں قرآن میں لکھا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف آنکھوں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں محبت اہل بیت کی ضرورت بھی ہے. سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. قرآن میں نماز لکھی ہے، نماز کا حکم قرآن میں ہے، لیکن سکھائی کس نے، بتائی کس نے؟ رسول اللہ نے نا. رسول اللہ نے جیسے پڑھی ویسے پڑھتے ہو. تو قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. محبت ہی سمجھ لیجیے آپ کم سے کم. تو محبت اہل بیت ہر مسلمان پر واجب. محبت کیسے کریں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو، کسی کو قتل کیا جائے اور اس سے محبت کرنے والا خوشیاں منائے، نئے کپڑے پہنے؟ تو خوشی کا دن ہے، میرا دوست مارا گیا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے دوست کے گھر میں خوشی ہے تو ہمارے گھر میں خوشی، اس کے گھر میں غم ہے تو ہمارے گھر میں غم. رسول اللہ نے بتایا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، امام حسین کو رسول اللہ نے گود میں لیا، پیار کیا، اس کا رونا شروع کیا. اور اس طریقے سے روئے کہ جناب زہرا نے گھبرا کے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بچے کو دیکھنے کے بعد کہا فاطمہ ابھی جبریل نے آ کے خبر دی ہے یہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے. رسول اللہ رو رہے ہیں. اور اس کے بعد عزیزوں یہ جو شب ہے، یہ شب بہت سخت شب ہے. کل کا دن بہت سخت دن ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے بڑا شیعت کے اوپر احسان کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ مومنین کو چاہیے کہ شب عاشور میں بار بار امام زمانہ کا صدقہ نکالے، کیونکہ امام زمانہ کے لیے رات بڑی سخت رات ہے. عزاداروں جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. علی اصغر کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی.
امام زمانہ کی کیا کیفیت ہوگی شب عاشور میں، روز عاشور امام کی کیا کیفیت ہوگی؟ عزادارو غمگین رہو. کس طریقے سے، کیسے عاشور کے دن کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ جناب ام سلمہ کہتی ہیں عاشور کا دن تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا کہ ایک مرتبہ گھبراہٹ کے عالم میں میری آنکھیں بند ہوئی، اور جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی غنودگی طاری ہوئی تھی. غنودگی ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ارے آستینوں کو پلٹائے ہوئے ہیں، سر کے بال پھیلائے ہوئے ہیں، ارے سر پر خاک پڑی ہوئی ہے. اے ام سلمہ تم آرام کر رہی ہو، میرا حسین کربلا میں قتل کر میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا. جناب ام سلمہ کہتی ہے میں جلدی سے اٹھی. اٹھنے کے بعد میں نے وہ شیشی اٹھائی جس میں رسول اللہ نے امام حسین کی قبر کی مٹی کو، کربلا کی مٹی کو دیا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا تو رسول اللہ نے کہا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، جب خاک خون بن جائے، سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا گیا. اے عزادارو عاشور کا دن وہ ہے کہ جب خاک بھی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. اے عزادارو ام سلمہ کہتی میں سمجھ گئی میرا حسین مارا گیا. ہاں عزادارو اس طریقے سے رہنا عاشور کے دن جیسے اہل غم رہتے ہیں. ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو. حکم ہے یہ ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اس کو تعزیت پیش کرے. جیسے ہمارا کوئی مر جاتا ہے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ تعزیت پیش کرو. اعظم اللہ اجورنا واجورکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے، مجھے اجر عطا کرے. امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر، امام کی مصیبت کے اوپر. ہاں زادارو تو یہ شب اور عاشور کا دن بڑے قیامت کا دن ہے، بڑی مصیبت کا دن ہے. علماء نے لکھا ہے اور امام ہمارے ائمہ کی یہ سیرت ہے، ائمہ نے روایت کی ہے کہ عاشور کے دن گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بے مطلب کی گفتگو. صرف اتنی بات کرو جتنی ضروری ہے، دنیا کی باتیں نہ کرو. ہنسی مذاق کا تو سوال ہی نہیں ہے. بس فرزند زہرا کی مصیبت کو یاد کرو، مجلسیں کرو، ماتم کرو، نوحے سنو، مرثیے سنو. ارے کچھ نہ ہو تو کہیں تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے سوچو تو وہ حسین جو 71 لاشیں وہ زہرا کا لال تھی جن کا بھوکا پیاسا، اس وقت اس پر کیا گزر رہی ہوگی. ہاں زادارو بس میں زیادہ اب آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا. شب عاشور کا کچھ حال پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب نہ وقت میں گنجائش ہے اور نہ میرے جسم میں طاقت. ہاں بس اتنا سن لو، جب نبی محرم آئی، شمر لعین آیا ابن زیاد کا خط لے کر، اور خط لا کے اس نے عمر سعد کو دیا. عمر سعد نے خط پڑھا، کیا لکھا تھا؟ ہم نے تجھے اس لیے لشکر کی سرداری نہیں دی ہے کہ تو حسین سے خفیہ ملاقاتیں کرے. ہمارا خط ملتے ہی یا تو حسین سے بیعت لے لے ورنہ حسین کا سر قلم کر لے، اور اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کر دے. بھائی اتنا اس نے پڑھا. ایک مرتبہ تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف تیر چلایا. لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیمے حسینی کی طرف، خیام حسینی کی طرف میں نے پھینکا ہے. اب فوجیں آنے لگی. امام در خیمہ پر بیٹھے ہوئے تھے، امام در خیمہ پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ امام کی آنکھ لگی. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کسی نے کہا مولا فوجیں آ رہی ہیں. امام یہی تو خواب بھی دیکھ رہے تھے نا. جناب زینب سے کہا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے جانوروں نے گھیر لیا ہے جو مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک جو جانور کتا ہے نا وہ ایسے بڑھ بڑھ کے مجھ پہ حملہ کر رہا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو جزا
लकुम रब्बुकुम अज़दारो। अब उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया, अब्बास जाओ इनसे कह दो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे। कौन सी आफत आ गई है, क्या नया हो गया, एक रात की मोहलत। अब्बास इनसे कहना हुसैन को नमाज से बड़ा इश्क है, हुसैन को कुरान से बड़ा इश्क है, हुसैन एक रात और नमाज़ें पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ना चाहता है। एक रात की नमाज के लिए और कुरान की तिलावत के लिए इजाज़त ले लो। हज़रत अब्बास चले, साथ में हबीब ने मज़ाहिर और ज़ुहैर साथ में हैं। गए, जाने के बाद में कहा, उधर से पहले मना किया गया, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा इजाज़त दे दी जाए। मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास पूछने के लिए आए और फिर सिलसिला आखिर में वो कहा ठीक है एक रात की मोहलत। यानी इमाम इबादत भी रात भर करना चाहते हैं और उन आने वाले मेहमानों का इंतजार भी कर रहे हैं जो करबला में शहीद होंगे। अज़ादारो, हाँ, अब शब आशूर गुजर गई। शब आशूर गुजरी, किस आलम में गुजरी कि तमाम असहाब तैयारी कर रहे हैं, कल मौला हुसैन पर जान को कुर्बान करना है। उम्मे लैला अली अकबर को लिए बैठी हैं, उम्मे फरवा कासिम को लिए बैठी हैं। एक माँ है जो अपने बच्चे को छूने में मेरे लाल, सबके पास तो ऐसी कुर्बानियां हैं जो अपने कदमों पर चल के जाएगी, लेकिन मेरे असगर तू मैदान में कैसे जाएगा? तेरा बाबा तन्हा दुश्मनों में होगा। आज़ादारो, बस अब मैं जल्दी से मसाइब को खत्म कर रहा हूँ। हाँ आज़ादारो, अब आशूर का दिन आया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब शहीद होने लगे, अंसार शहीद होने लगे और उसके बाद बनी हाशिम शहीद होने लगे। जब सब शहीद हो गए, अब मजलूम करबला मैदान करबला में पहुंचे। आवाज़ दी, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसना, हल मिन मुईन युईनना। है कोई जो मेरी मदद के लिए आए, है कोई जो मेरी नुसरत के लिए आए। इमाम ने जैसे ही ये कहा, एक मर्तबा खेमे से रोने की सदाएं बुलंद हुई। इमाम दरे खेमा पर आए, बहन ज़ैनब ये गिरिया क्यों हो रहा है, उम्मे कुलसूम ये मातम क्यों हो रहा है? जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया जैसे ही आपने सदाएं इस्तिग़ासा बुलंद की, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। ए आज़ादारो, अली असगर जबान से नहीं कह सकते थे लब्बैक या इमाम। बच्चे ने अपने आप को जमीन पर गिराया। बाबा तन्हा ना समझना, अभी तेरा असगर मौजूद है। ए बाबा, तेरा बेटा भी तो शहीद होगा, मुझे तो करबला के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। हाँ आज़ादारो, इमाम ने जब हालत देखी, कहा मेरा बाप, बच्चा प्यासा है, तुम्हारा दूध खुश्क हो गया है। चलो, किसी भी कौम में छोटे से बच्चे के 6 महीने की बच्चा तो खताबार नहीं होता। शायद फौज अर्ज़ किया, उसको पानी पिला दे, लाओ बच्चे को मुझे दे दो। अरे माँ ने तैयार किया, उम्मे रबाब को मालूम था असगर जा तो रहे हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं आएंगे। अरे माँ ने अपनी कुर्बानी को तैयार किया, मौला हुसैन के हवाले किया। हुसैन लेके चले, अबा का दामन किया। अब फौजों ने देखा, एक मर्तबा कहा, हुसैन अबा के अंदर क्या चीज लिए हुए हैं? किसी ने कहा अकबर मर गया, अब्बास शहीद कर दिए गए, कासिम पामाल हो गया, अब हुसैन का कोई साथी नहीं है। शायद हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, हुसैन जंग करना नहीं चाहते। लेकिन जब आप इमाम आगे बढ़े और एक मर्तबा अबा का दामन हटाया, लोगों ने क्या देखा? अरे कुरान सामित नहीं बल्कि कुरान नातिक का एक पारा था, 6 महीने का बच्चा। इमाम ने कहा, हे फौज वालों, अगर तुम्हारी नजर में मेरी कोई खता है तो इस बच्चे की कोई खता नहीं है। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने उसके बाद में कहा, अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि मैं असगर के बहाने से खुद पानी पी लूंगा, लो इस जलती हुई जमीन पे मैं बच्चे को लिटाए देता हूँ, अपने हाथों से बढ़ के कोई बच्चे को पानी पिला दो। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। अज़ादारों, उसके बाद इमाम हुसैन ने अली असगर को लिया और लेने के बाद कहा, मेरे लाल तू भी तो अली है। ए मेरे लाल, तू भी तो अली है, हुज्जत खुदा का फर्जंद है।
निकाला, बड़बड़ाए हुए होठों को फैलाया। अरे ये ऐसा मंजर था कि लश्कर यजीदी में रोने की आवाजें बुलंद हो गई। हुसैन का बच्चा बेगुनाह है, इसकी कोई खता नहीं है, इसको पानी पिलाना चाहिए। इसी असना में जब उमर साद ने देखा कि फौज की हालत बदल चुकी है, आवाज देता आईना आईना हुरमला इख्ता कलामिल हुसैन, ए हुरमला कहाँ है, हुसैन के कलाम को कता कर दे। आज़ादारों, जालिम आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उसने 3 भाल का तीर, अल्लाहु अकबर। अली असगर 6 महीने का बच्चा, नन्हा सा गला, लेकिन तीर 3 भाल का, 3 भाल का तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, तीर चला। अब जब तीर चला, बच्चा हुमक के हुसैन के हाथ में बुलंद हुआ। अरे तीर को अली असगर ने अपने गले में लिया, गले को छेदता हुआ तीर इमाम के बाजू को जख्मी कर गया। ए आज़ादारों, इमाम ने मदीने का रुख किया। नाना, देखा आपकी उम्मत ने मेरे बच्चे को कैसे पानी पिलाया। हाँ आज़ादारों, अब इमाम खून असगर को चुल्लू में लिए हुए हैं, चुल्लू में लिए हुए हैं। और उसके बाद इमाम अब आगे बढ़ते हैं, अब खेमे की तरफ वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इमाम को ख्याल आया, अल्लाहु अकबर, रबाब माँ है, रबाब माँ है। अरे रबाब किस हालत में इस बच्चे को देख पाएगी। लिहाजा एक मर्तबा इमाम, अभी इंशाअल्लाह कल जब आप अमाल अशूरा करेंगे ना, उसमें से यही अमल जो आप रिपीट करते हैं, अली असगर का अमल। इमाम आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़दाही व तस्लीमन लिअम्रे। 7 मर्तबा इमाम आगे बढ़े, 7 मर्तबा पीछे हटे, और उसके बाद जब दरे खैमा पर पहुंचे, आवाज दी, रबाब अपने असगर को ले जाओ, अपने असगर को ले जाओ। जनाबे रबाब आगे आती, जनाबे सकीना दौड़ के आई, बाबा बाबा आप भैया असगर को पानी पिला लाए, क्या भैया असगर को पानी मिल गया? ए बाबा, आपकी सकीना प्यासी रह गई। अरे हुसैन कैसे कहे सकीना तेरा भैया मार डाला गया। इमाम खामोश। और उसके बाद जनाब रबाब जब आई, तो जनाब रबाब आई, इमाम ने अबा का दामन हटाया, रबाब ने देखा, जनाब रबाब ने देखा, अरे अली असगर का गला इस तरीके से तीर का निशाना बना है। एक जुमला कहा, या बुनैया आप मिस्र का चुनहार, ए मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? आज़ादारों, नहर ऊंट को किया जाता है, बाकी जानवर ज़िबा किए जाते हैं। ऊंट इतना बड़ा होता है, उसको ज़िबा नहीं कर सकते, उसको नहर किया जाता है। रबाब कह रही है, ए मेरे छोटे से लाल, तुझे नहर कर दिया गया। अरे खौमे में कोहरा बरपा हुआ, वाह असगरा, वाह अलिया, वाह हुसैना। ए आज़ादारो, अली